وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ساری دنیا جو تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہے اور سارے دنیا میں جو فتنے اور فساد اور بگاڑ ہے، اس کا سب کا سبب جو ہے وہ غلط یقین ہے. اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ایک نبی نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی ہے. اور یہ بات غور سے سن لو، کلمے کی دعوت کے بغیر یقین کبھی بھی نہیں بنے گا. یہ دعوت جو یقین جو ہے یہ سارا بگاڑ اس کا ہے. اس لیے کلمے کی دعوت ہر ساتھی روزانہ دے گا. کلمے کی دعوت کے بغیر یقین نہیں بن رہے. اب کلمے کی دعوت دیں گے کیسے؟ سارا قرآن اس سے بڑا پڑا ہے. اب انسان اپنے آپ میں سوچے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ اس تو سمجھ بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ جو تمہیں جو اپنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم سب کا وجود ہی نہیں تھا، ہم تھے ہی نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے میں سوچتے نہیں ہو؟ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں صرف پیدا نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ ساتوں زمین اور آسمان، ان کے اندر جتنا نظام ہے، یہ سب کا سب اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا. اللہ اکبر. لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ پاک کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، لیکن ہمارے لیے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ میں نے تمہارے لیے اپنی رحمت سے رات کو بنایا ہے اور دن کو بنایا ہے تاکہ تم اس کے اندر رات کے اندر آرام کر لے اور دن میں اپنا کام کرے. کیسا قریبوں کا کریم ہے کہ نہ خود سوتا ہے اور نہیں نہ دے، ہمارے آرام کا خیال ہے. بتاؤ، اس اللہ پاک کو ناراض کرنا بہت بڑا ظلم ہے. جو ہمارے آرام کا بھی خیال کرتے ہیں. یہ دنیا میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، یہ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. اسے اپنے آدھوار سے کہتے ہیں کہ جب یہ زمین سے پیداوار کو دیکھو تو تم کہو کہ اے آنکھ تو اندھی ہے، تو مجھے غلط خبر دے رہا ہے. زمین سے نہیں ہو رہا ہے، کسان کی محنت سے پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ضروری ہے کہ کیونکہ اللہ پاک نے اس کا ایک قانون بنایا ہے. زمیندار دانا ڈالے گا، پانی دے گا، ہل چلائے گا، رکھوالی کرے گا، آگے کچھ نہیں کر سکتا. سارا دنیا کے زمینداروں کو چیلنج ہے، ایک گندم کا دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اس طرح آپ نے کھاس لگایا ہے. یہ نبی جو ہے یہ کھاس ہے. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. پھر جب یہ زمیندار ڈالتا ہے پھر قدرت حرکت میں آ جاتی ہے. وہ کوپل جو نکلتی ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر خوشا رہتا ہے. یہ سب کا سب اللہ کی قدرت سے بنتا ہے. اور خوشی کے اندر پھر وہ پردے میں پھر اندر میں دانا کھول ڈالتا ہے. لا الہ، یہ گرما ہے.
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. یعنی ہم سوچتے نہیں ہیں زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، یہ چیزوں کو تو دیکھے نا، میوے، سبزیاں، مختلف قسم کے دانے، اللہ اکبر، یہ زمین نہیں ہے۔ اب اس پہ سوچ یار تو کیسی قدرت کا مالک ہے، مٹی ایک ہے اور پانی ایک ہے اور مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر رہا ہے، یہ زمین سے تو پیدا نہیں ہوتی ہے، یا اللہ پاک کی قدرت سے، یہ تم سب کو معلوم ہے، یہ نہیں کہ یہ مجموعہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے، لیکن ان کو کہنا پڑے گا اور ایسا کہنا پڑے گا اللہ جو ہمارے یہ زمین سے میوے پیدا کرتا ہے، جو ہمارے یہ زمین سے سبزیاں پیدا کرتا ہے، جو ہمارے لیے ایسے کھانے پیدا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو روزانہ بولنا پڑے گا۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ کہ اچانک ایسا نہیں کہ فوراً میوہ قاری صاحب میرے تو اٹھا لیتے ہیں، اے قاری صاحب میوہ ہاتھ میں لے لو، پھر اس کو دیکھو کہ ہمارے رب یہ پہلا میوہ تو ایسا نہیں تھا، پھول لگا، پھول کے اندر گٹلی لگی، گٹلی تیری قدرت سے بڑی ہو گئی، پھر تو نے اس کو بڑا کیا، پھر تو نے اس کو مٹھاس ڈالا، اب یہ مولے ہمارے رب ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اسی وہ جو سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، امام الانبیاء نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم سے تو جنات اچھے ہیں، جب وہ یہ سنتے ہیں لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ پاک کی چیزوں، اللہ پاک کی چیزوں کو دیکھ کر کے مخلوق جو ہمارے سوا اس کو دیکھ کر کے ہم خوشی سے نعرے لگائیں، یا اللہ تیری قدرت سے پیدا ہوئے، یا آدمی علم نجعل له عینین۔ قاری صاحب یہ جو دعا کی ملی ہے کبھی آپ نے دیکھا علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ یا اللہ ایسا کہو، یا اللہ یہ آنکھیں تو نے دی ہے، اگر میری آنکھ کی نجات میں کتنی مشقت کے اندر ہوتا، اب جب تو یہ باتیں کر رہا تو اللہ پاک عرش میں اس کو سن رہا ہے، ان باتوں کے سننے پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ تمہارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ یہی بات ہے، اس کو پھر اللہ پاک کی محبت ہے، لیکن یہ روزانہ بولنا پڑے گا، یا اللہ زبان تو نہیں دی ہے، اگر زبان نہیں ہوتا تو قاری صاحب کیسے پڑھاتے تھے نماز؟ اگر ہم کی نہیں ہوتی کیسے چل سکتے؟ یہ ہونٹے نہیں ہے وہ لسان و شفتین، یہ دونوں ہونٹے دور کر دو بول نہیں سکتے، لیکن اگر ہونٹے دور کر لے دور سے دیکھے میں بس شکل نظر آؤں۔ اللہ پاک کی قدرتوں کو بیان کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، جس چیز کو دیکھو فوراً کو کہ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھو اس سامنے نہیں ہے کتنے ستون ہے اس چھوٹے سے دماغ اس کے اندر، یہ مسجد میں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے رب السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کی کھڑا کر دیا، اللہ کے امر میں چکرا ہوا ہے، کھڑا ہے۔ جب پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، اللہ یہ جو قرآن پاک واقعات نبیوں کی میں ساری دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے آئے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ سب کو وہ نہیں ہوگا۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر، پتہ بھی اللہ پاک کے امر کے بغیر نیچے نہیں آ سکتا ہے۔ اب جب پتہ نیچے نہیں آ سکتا ہے، سارے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر، اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ ظالم جو اسلام کے خلاف جتنے منصوبے بنائے اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔
کے قدرت میں ہے. لیکن ضرور دوستو ہمارے دلوں میں سلام کی انسانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یا اللہ اگر ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور یہ بغیر کرنے کے مر گئے، یہ لوگ تو بہت بڑے نقصان کے اندر چلے گئے. نبی بن عامر رضی اللہ جب وہ ایران کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، اللہ میں دعا کرو یا اللہ جو یقین اور جو ایمان تو نے صحابہ رضوان اللہ کو نصیب کیا تھا، یا اللہ اس کا ایک ذرہ ہم کو بھی نصیب کر دے. مولانا صاحب فرما رہے تھے اللہ اس کو صحت عطا فرمائے کہ بھائی ایک طرف 1 لاکھ فوج کھڑی تھی، دوسری طرف 1 لاکھ فوج کھڑی تھی. دیا میں نبی بن عامر جا رہا تھا. اب 2 لاکھ کے فوجوں میں درمیان میں جا چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ہے فوجوں کو، کیونکہ کلمہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. سارے دنیا نقشے بھی اللہ نے بنائے، سارے دنیا کے نقشے ان سے وہ ہوگا جو کون چاہے گا، زور سے بولو، جو ہوگا چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ نہیں. وہ پھر ڈرتے کیوں؟ ڈرتے اس لیے ہو یا یاد رکھو کہ اس امت نے اس مبارک کام کو چھوڑا ہوا ہے جس کے لیے امت بھیجی گئی ہے. امت اپنی شان کو کھو بیٹھی ہے. صحابہ کی تاریخ میں نے عمر فاروق رضا کے زمانے میں قرآن کی 6 نسخے تھے. اور وہ بھی ملکوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی وہ 22 لاکھ مربع میل پہ تھی. اب بتاؤ جب قرآن کی 6 نسخے تھے 22 لاکھ مربع میل تو آدھی دنیا ہو گئی. آدھی دنیا پہ اس کی خلافت تھی. خلافت اس لیے نہیں تھی کہ مسلمین ہمیں زمین کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں، یہ خلافت اس لیے کہ سارے دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. امام الانبیاء والی محنت ہو جائے تاکہ سارے دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت والے بن جائے. ہر مسلمان کے دل میں یہ ہونا چاہیے. اللہ پاک نے ساری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب قرآن پاک کے نسخے 6 امام بخاری جو تھا وہ 2ری صدی میں پیدا ہوا ہے، پھر اس نے بخاری شریف کی ہے، پھر یہ دن پیسے پھیل گیا، اجتماعی نقل و حرکت اور دعوت. ایک زمانہ تھا اللہ، ایک زمانہ تھا کہ دعوت اور اجتماعی نقل و حرکت جڑی ہوئی تھی. حتیٰ کہ کافروں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ مسلمان کا اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کا سوا اور کوئی کام نہیں ہے. بچہ بوڑھے سے بوڑھا اور سب جانتے تھے کہ اس امت کا کام یہ ہے کہ سارے عالم میں پھرے گی اور اس آواز کو آ جائے گی آواز کرنے کو پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم دونوں جانو میں کب یاد ہو جاؤ. جب سے امت نے اس کام کو چھوڑا، امت پہ اس مقام پہ نہیں جا سکی. صحابہ کرام تفسیر مظہری میں ہے، صحابہ کرام نبوت کے مزاج پہ تھے. سارے صحابہ کرام جب تابعین کا دور آیا تو سارے اکثر تابعین نبوت کے مزاج پہ تھے اور کچھ ولایت کے مزاج پہ چلے گئے. جب تبا تابعین کا دور آیا تو سب اکثر ولایت کے مزاج پہ چلے گئے اور کچھ نبوت کے مزاج پہ رہ گئے. اور جب وہ تبا تابعین ختم ہو گئے تو ولایت کا دور دورہ رہا اور دین ولایت کے ذریعے قائم رہا. پھر اللہ پاک کے ذات عالی کو رحم آیا اور کچھ اشخاص کو، یہ مجدد الوصال مطلع، کچھ اشخاص کو نبوت کے مزاج پہ پیدا کیا. اور میں غالباً نام تو نہیں لکھے لیکن ایسا بولوں کہ مولوی اعظم آخری شخص. یہ جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب کے سب اس اجتماعی نقل و حرکت کی برکت ہے. یہ کفر ایک دن بھی نہیں کہہ سکے گا. اگر
اور پوری امت مسلمہ اس